عشق سرکار دو عالم، عشق سرکار دو عالم، دولت ایمان ہے، عشق سرکار پھر بھی کم پڑیں گے، ایسی ان کی شان ہے۔ ناطق پاک کا بہترین بدلہ آپ کے سماعتوں کے حوالے، آپ کی صورت کے آگے مات ہے یہ چاندنی، آپ کی صورت کے آگے مات ہے یہ چاندنی، آپ کی صورت کے آگے مات ہے یہ چاندنی، آپ کی صورت کے آگے دولت ایمان ہے، وہ رسول آخری کتنا عظیم شان ہے، ان کی مدحت میں اگر ہم عمر بھر لکھتے رہیں، ان کی مدحت میں اگر ہم عمر بھر لکھتے رہیں، لفظ پھر بھی کم پڑیں گے، لفظ پھر بھی کم پڑیں گے، ایسی ان کی شان ہے۔ حضرت مولانا نے بہت کچھ بیان فرما دیا اور آخر میں مولانا کی کریا کی وجہ سے چند باتیں ذہن میں آ گئیں، انشاءاللہ انہی باتوں کو بیان کر کے بعد ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وأسلم على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه التقى، أما بعد۔ بزرگوں دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، مفتی بدران ہے باغبان چمن، ذات سے ان کی ظاہر نشان چمن، مفتی بدران ہے باغبان چمن، ذات سے ان کی ظاہر نشان چمن، ہم سبھی کے لیے مشفق و مہرباں، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، مفتی عبد مفتی عتیم جامعہ کے ہیں یہ دونوں روشن علیم، مفتی عبد الحسیب اور مفتی عتیم جامعہ کے ہیں یہ دونوں روشن علیم، دست شفقت رہا جن کا ہم پر صدا، وہ ہے مشفق میرے پیارے حضرت نعیم، گدڑی
دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، دل تڑپ سا گیا سن کے لفظ جدا، کھو رہے یار سارے اہل وفا، چل دیے ہیں سبھی اپنے اپنے نگر، ہے جدائی کا غم جان لے مگر، اتنی ہمت نہ تھی پر سبھی نے سہا، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، وقت فرقت ہوا غم کی چھائی گھٹا، دوستوں الوداع، دوستوں الوداع، والدین اور استاد کی ہے دعا، شان سب سے انوکھی ہوئی بات، کرتے ہیں جب کوئی محدث کسی محدث سے ملتا ہے تو ملاقات میں ان سے کوئی نہ کوئی بات کی حدیث آ جائے گی تو اس کی ابلیت ختم ہو جائے گی، اس لیے پہلے وہ حدیث یہ والی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ابلیت برقرار رہے، پھر اس کے بعد دوسری باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ حدیث کی میں آپ حضرات کی اجازت دیتا ہوں، پھر دوسرے یہ آپ ہی جیسے طلبہ ہمارے ساتھ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ میں کچھ تو بالکل نوجوان تھے، حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نئے نئے مدرس ہوئے تھے، 2-4 سال ہوئے تھے ان کو پڑھاتے ہوئے، تو بالکل نوجوان تھے، چلنے پھرنے میں پھرتیلے، تیز سردار آواز بھی کرائی، اور بہت معمر لوگوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان سے بھی زیادہ کمزور، چلنے میں بھی منحنی، ٹھہر ٹھہر کے چلتے تھے، آواز بھی بہت ہلکی تھی، اتنی کے پاس بیٹھے ہوئے 2-3 آدمی سن سکتے تھے، ایسے ایک استاد تھے حضرت مولانا منظور احمد خان صاحب، سہارنپور کے رہنے والے تھے، اور کیونکہ آواز ان کی بہت پست تھی اس لیے طلبہ ان کے درس میں بیٹھتے نہیں تھے، دور بیٹھنے کی تو آواز نہیں آئے گی، پاس بیٹھنے کا موقع سب کو ملتا نہیں تھا، ہم نزدیک رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میں نے اپنی چھوٹی سی کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہا جو بڈھا ہمارے طلبا کی نظر میں سب سے بیکار نکما بڈھا کا نام باللہ آج نظر آ رہا ہے تو اس کی صنعت بہت آئی تھی، آج اس کی وجہ سے کئی ملکوں کئی ملکوں سے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ ہمیں آپ سے چند حدیثیں پڑھ کے اجازت چاہتے ہیں، کچھ لوگ مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور میں کیونکہ مسلسل بہت سارے ایک کتاب میں ہمارا ذکر آ گیا تھا، اس کا ترجمہ عربی میں ہو گیا، اس میں حالات تفصیل سے انہوں نے پڑھ لیے، تو ہمارے اساتذہ کا حال انہیں معلوم ہو گیا ہے، تو وہ ہم سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں، اور حدیث میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ سند جتنی مختصر فاصلے ہوں گے اتنی سند عالی مانی جاتی ہے، ٹھیک نہیں مانی جاتی ہے۔ جیسے بخاری میں ثلاثیات ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے، دارمی میں ہے کچھ ثلاثیات، اور بھی کسی کتاب میں ہے ثلاثیات کی اہمیت کیا ہے؟ مالک عن نافع عن ابن عمر، جبرا چیز میں نہیں ہے کون سا ضعیف ہے کون کیا ہے، ابن عمر کو کون کیوں انگلی اٹھا سکتا ہے، نافع کو کون انگلی اٹھائے گا، ابو ہریرہ کو کون کچھ بولے گا، تو جتنی سند کم لمبی ہوگی چھوٹی ہوگی اتنی زیادہ اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں ان تمام چیزوں کی جن کی مجھے اجازت حاصل ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں بہت کم کوئی عالم ایسا ملے گا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے بچ کے نکل گیا، یعنی ان کے اساتذہ میں چلتے چلتے اوپر جا کے شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شاہ ولی اللہ، پھر وہ دوسرے اساتذہ آتے ہیں باہر کے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ بعض سندیں ایسی بھی ہیں جو جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے مولانا ابوالحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے وہاں سے کچھ سندیں حاصل کی تھی، انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے، وہ سندوں کے راویوں کا نام مجھے نہیں معلوم سوائے مولانا ابوالحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کی بھی مجھے اجازت حاصل ہے، میں وہ بھی اجازت آپ کو دے رہا ہوں۔ اور بھی بعض سندیں ہیں جن میں بہت ہی کم واسطے ہیں۔ الترغیب والترہیب ہماری ایک کتاب ہے جو نظر المصنفین دہلی سے چھپی ہے، اس کے اخیر میں وہ سند چھپی بھی ہے،
تو اس سب کی میں آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے آپ حضرات کو مستفید فرمائے, اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں ان سب کو بھی جس چیز کی بھی چاہت ہے میری طرف سے سب کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ حضرت, آپ نے ہمارے طلبا کی درخواست کو قبول فرمایا. حضرات, عالم بن رہا ہے ایک بچہ جو اب تک تعلیم تھا, اب وہ عالم ہو جائے گا, اور ہم لوگ اسے کہتے ہیں فارغ ہونا, جبکہ سچی بات یہ ہے کہ فارغ تو اب سے پہلے تھے آپ, اب تو ذمہ داری لے کے جا رہے ہیں. جب آپ اس مدرسے میں داخل ہوئے تھے تو فارغ تھے, کوئی ذمہ داری نہیں تھی آپ کے اوپر. اب آپ کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے تو اب فارغ نہیں ہے, اب تو ذمہ دار ہو کر جا رہے ہیں. اب تک آپ کی ہر بات کو بچے کی بات سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا, آپ کی کوئی احتیاطی بچے کی بات سمجھی جا سکتی تھی, آپ کی کوئی غلطی بچہ ہے کہہ کے چھوڑ دی جاتی. لیکن جب آپ عالم صاحب ہو جائیں گے تو اب آپ کی بات بچے کی بات نہیں سمجھی جائے گی. ایک عالم دین ہو کر ایسا کرنا ہے, ایک بڑی درسگاہ کے نمائندہ ہو کر آپ ایسا کر رہے ہیں, آپ فلاں کے شاگرد ہو کر ایسا کر رہے ہیں. یہ ایک دن میں یہ انقلاب ہو جاتا ہے. ایک بڑے بزرگ نے یہ کہا ہے کہ شادی ہونے کے بعد ایک جوان لڑکی جو فیصلہ ایک دن میں لے لیتی ہے, ہم سے ساری عمر میں وہ کام نہیں ہوتا. لڑکی جب شادی ہو کے آتی ہے اور اپنے گھر سے سسرال آتی ہے, اس ایک دن میں پرانے سارے تعلقات ختم کر دیتی ہے. یعنی باقاعدگی سے نہیں رہتے, جڑے رہتے ہیں رشتے, لیکن وہ سارے رشتے ختم ہو کر اور ایک دوسری دنیا کو اپنی دنیا مان لیتی ہیں. تو بزرگ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہم سے ساری زندگی میں نہیں ہو پاتا, ایک لڑکی ایک دن میں وہ فیصلہ کر لیتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے, جن درسگاہوں میں ہم نے وقت گزارا ہے, جو کتابیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں, جو کھانا ہم نے درسگاہ میں رہ کر کھایا ہے, وہ میرے باپ کا یا میرا دیا ہوا نہیں تھا, آپ کے باپ کا یا آپ کا دیا ہوا نہیں تھا. یہ عمارت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ قوم نے بنا کے دیا. یہ کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, ان کے فیض صحبت سے آپ حضرات ایک طالب علم سے عالم دین بن جاتے ہیں. یہ کتابیں قوم نے دی ہیں, یہ دفاعیاں آپ کو قوم نے دی ہیں, ہمیں پرورش دی ہے ہماری قوم نے. جب ہم یہاں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ حضرات کی نظروں سے گزرا ہوگا, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نہایت قیمتی نصیحتیں کی ہوئی. اور اس کے بعد ساری باتیں فرمانے کے بعد کیا فرمایا تھا, الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, جو یہاں موجود ہیں خبردار یہ باتیں ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. اور ان سب حضرات نے وہ چیزیں ہمیں پہنچائیں اور ہمیں وہ پہنچ گئیں. وہ امانت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سپرد کی تھی ہمارے پاس آ گئی. اب یہ ایک امانت ہے جس کو لے کے ہم قوم کے بیچ میں جائیں گے. قوم ہمیں اس کے بدلے میں کیا دے گی اس کو دیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ دے چکی کر دینا. ہمارے پڑھنے سے پہلے, ہمارے یہاں آنے سے پہلے قوم نے دے دیا. اب ہمیں قوم کو یہ دکھانا ہے کہ آپ نے جو دیا تھا اس کا ریٹرن یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے. آپ کے دیے ہوئے وسائل سے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے وہ علم ہم یہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد دوبارہ ہمیں قوم کچھ دے جو اس کی مہربانی ہے, تنخواہ کے نام سے, وظیفے کے نام سے, امداد کے نام سے جو کچھ ملے گا تو ایک مزید ہے. ورنہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے دیے ہوئے پیسے سے جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے وہ پاس لوٹا دی جائے. بلا آسمان اتر دے نا, ہمارا سامان ہمارے پاس واپس آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس خدمت کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, ہمیں اس کے نتیجے میں کیا عزت مل رہی ہے. جو بھی حالات ہوں حضور اکرم تکمیل فرمائیں گے. آخری حدیث پڑھا کر تمہاری بخاری کو مکمل فرما دیں. تم نے شروع میں سنا ہوگا, تجربہ ہے کہ بخاری کی تکمیل کے بعد عرفی لفظ
بخاری کے ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تجربہ ہے، کل بھی اس پر عمل ہوا ہے اور آج بھی. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ہمارے ملک میں چل پھر کر آپ دیکھو گے تو دو رواج ہیں دعا کے سلسلے میں. بعض علاقوں میں دعا کی تلاوت کی جاتی ہے، مساجد میں بھی اور ویسے بھی دعا کی تلاوت کی جاتی ہے. جو ادعیہ معصورہ یاد ہیں، ہاتھ اٹھایا امام صاحب نے، تیزی کے ساتھ ان کو پڑھتے چلے گئے، اس سے دعا کا مفہوم ادا نہیں ہوا. آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ نے دعا کے کلمات پڑھ لیے لیکن دعا مانگی نہیں. دعا کا مانگنا الگ ہے اور دعا کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا الگ ہے. عام طور سے دعا کی تلاوت کا معمول بنا ہوا ہے اور دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے. دعا کے مانگنے کا غالباً بہت کم جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہی مانگتے ہوں گے. کیسے مانگی جائے دعا؟ ہم نے بتایا تھا تمہیں، بچہ، چھوٹا بچہ جیسے اپنی ماں یا اپنے باپ سے کوئی سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، اس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے. ابتدائی درجے میں بچہ سمپل طور پر کہتا ہے کہ 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، مل گئے تو سبحان اللہ، کوئی زور لگانا نہیں پڑا. لیکن سادہ سمپل طریقے سے پیسے مانگنے میں پیسے نہیں دیتے ہم آپ. پھر کیا کرتا ہے چھوٹا بچہ؟ ذرا روتا ہے، آنسو بہاتا اور ضد اس کی وہی ہے کہ پیسے دے دے. دیکھا گیا کبھی کبھی ماں بچے کو دھکیل دیتی، دور تک دھکیلتی ہے، بگڑ جاتا ہے، لیکن بچہ لوٹ کر کدھر آتا؟ ماں کے پاس. کبھی اور حساب ہے تو بچے کو باہر نکالا دھکیل کے، لیکن بند کر دیا دروازہ. لیکن جب دروازہ کھلے گا تو بچہ دروازے سے دوڑ لگائے گا اور ماں سے آگے چپٹ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ اس طریقے سے مانگو گے تو ملے گا. بخاری کی کتاب العلم میں تم نے ایک بات پڑھا ہے، العلم قبل القول والعمل. ماشاءاللہ تم نے علم سیکھ لیا پورے برس. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کو اٹھے تو یہی آواز کانوں میں اور یہی آواز زبان پر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور الحمدللہ 10:30 اور 11:15 بجے تک یہی صدائیں عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے کانوں میں گونجتی رہی. علم کے سلسلے میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا یا کچھ اس وقت میری سمجھ سے باہر، کیونکہ آپ عالم فاضل ہو، پورے سال قال رسول اللہ پڑھا ہے اور زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے احادیث میں، سیاستہ کے اندر جو اور اس کے ساتھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سب کی سب چیزیں صرف عمل کی ضرورت ہے تمہاری. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں لے کر آئے، علم نبوت وہ تم نے حاصل کر لیا، رات دن علم نبوت کو سیکھنے میں لگے رہے، وہ حاصل کر لیا. اور ایک دوسری چیز کیا لے کر آئے سرکار؟ نور نبوت. ایمان میں بہت سے تعلیمی، تعمیری، اصلاحی، روحانی امور انجام پائے ہیں.
جن میں سے حضرت کے بالکل اخیر دور کے بعض اہم علمی اور تعمیری کاموں کا چند جملوں میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سر فہرست ہے فتاوی مذاہب علوم۔ فتاوی مذاہب علوم یہ مذاہب علوم کی 162-63 سالہ قدیم تاریخ کہ یہاں کا دارالفتہ شروع سے ہی الحمدللہ متحرک رہا ہے، جیسے یہاں کا دورہ شروع سے ہی الحمدللہ متحرک رہا ہے، شروع سے ہی دورے کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب تک اس جلد کی اس سلسلے کی سینکڑوں جلدیں مدرسے کے محافظ خانے میں موجود اور محفوظ ہیں۔ حضرت مولانا محمد سعیدی رحمہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ تمام فتاوی جات مرتب اور مبوب ہو کر منصہ شہود پر جلوہ فغن ہو جائیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے باقاعدہ ایک شعبے کی ترتیب فرمائی، مفتی نوشاد احمد صاحب کو اس کا ذمہ دار بنایا اور مفتی صاحب نے اپنے عملے کے ذریعے، اپنے ماتحتوں کے ذریعے ان کی کمپوزنگ کا کام شروع کرایا اور الحمدللہ تقریباً تمام فتاوی کمپوز ہو چکے ہیں۔ بعض شخصیات کے فتاوی اتنے ہیں کہ ان کو مستقل الگ فتاوی کی حیثیت سے چھاپا جانا منظور ہوا۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی محمودیہ آپ سب جانتے ہیں، 20 سے زائد جلدوں میں چھپ رہا ہے۔ حضرت مولانا ضیاء احمد گنگوہی کے فتاوی بھی ماشاءاللہ کئی جلدوں پر مشتمل ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب اجلالی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پر کام چل رہا ہے اور تقریباً 9 جلدوں پر انشاءاللہ آئندہ سال یہ فتاوی کا مجموعہ شائع ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک طویل زمانے تک دارالفتہ میں مفتی کی حیثیت سے اور پھر بعد میں صدر مفتی کی حیثیت سے تاحیات جو فتاوی تحریر فرمائے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 6 جلدوں پر ان کا کام چل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے دارالطلبہ قدیم کی تیسری منزل پر طلبہ عزیز کی سہولت اور آسانی کے لیے دارالمطالعہ کا نظام بنایا۔ دارالمطالعہ کی خوبی یہ ہے کہ یہاں طلبہ عزیز کے مزاج، ان کے معیار اور ان کے مطالبات کی تقریباً تمام کتابیں رکھوائی گئی ہیں اور الحمدللہ طلبہ تقریباً رات 11:30-12 بجے تک طلبہ اس دارالمطالعہ موجود رہتے ہیں۔ یہ دارالمطالعہ اس سائٹ میں تیسری منزل پر آپ کے لیے آج زیارت کے لیے کھولا گیا ہے۔ آپ ابھی دن میں جب بھی موقع ملے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور حاضر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے مدرسے کی ویب سائٹ بنوائی تھی اور یہ ویب سائٹ بھی حضرت ہی کی حیات میں دوبارہ ماشاءاللہ اس کی اپڈیٹ ہوئی اور اس کی نئی ترتیب سے ماشاءاللہ یہ ویب سائٹ متحرک ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں مذاہب لوگ سے جو حضرات پورے ہندوستان سے تصدیقات اپنے اداروں کے لیتے ہیں وہ تصدیقات بھی مدرسے کی ویب سائٹ پر پورے سال موجود اور محفوظ ہیں۔ آپ ایک کلک پر، ایک ٹیک پر اپنے مدرسے کا مکمل بایو ڈاٹا مذاہب لوگ کی ویب سائٹ پر پا سکتے ہیں۔ مدرسہ خلیلیہ جو گھنٹہ گھر پر شاخ ہے مذاہب لوگ کی، اس میں 2 منزلہ مسجد کی تعمیر اور توسیع بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی ہے اور اب حضرت کے اچانک داغ فرات کی وجہ سے ہم سب محروم ہو گئے۔ یہ بہرحال ادارے کو چلانے والی ذات وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خلف اور ان کا جانشین حضرت مولانا مفتی بدران سعیدی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا مفتی بدران سعیدی صاحب کو صحت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جوانیوں کی چستی کے ساتھ ادارے کو آگے بڑھانے کی اور آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ادارے کو عروج نصیب فرمائے، ارتقاء نصیب فرمائے اور وہ تشریح تکمیل کام جو حضرت رحمہ اللہ کی حیات میں باقی رہ گئے وہ حضرت کے مفتی صاحب کے زمانے میں مکمل ہوں۔ حضرت مفتی صاحب دعوت برکات ہوں یعنی مفتی بدران سعیدی صاحب ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، انہیں کی صدارت میں آج کی یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب کا ارادہ ہے اگلے سال انشاءاللہ ادھر جو ہاؤس کی سائٹ میں جو ایریا ہے اس پر انشاءاللہ دارالسلام کے نام سے 3-4 منزلوں پر مشتمل بلڈنگ کی تعمیر شروع ہوگی اور فی الحال تو اس کا جو بجٹ ہمارے پاس موجود ہے جو تقریباً 10-11 سال پرانا ہے، اس کا خرچہ 2 کروڑ روپے تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ اب مہنگائی کے زمانے میں یہ بجٹ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے
حضرت مفتی بدران سیدی صاحب دامت برکاتہم کہ ہم شکر گزار ہیں کہ مفتی صاحب نے مہمان خانے کے تمام کمروں میں ٹائل کا، پتھر کا، فرش کا اور اے سی کا پورا سسٹم ماشاءاللہ نئے سرے سے تیار کرا دیا اور مزید کام جاری ہے اور انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمہ اللہ کے 7 ذی الحجہ 1446 ہجری مطابق 4 جون 2025 کو اچانک انتقال فرما جانے کی وجہ سے حضرت کے شاگردوں، اہل تعلق، منتسبین، مریدین اور مدرسے کے ہمدردان کا تقاضا تھا کہ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مدرسے کی طرف سے کوئی دستاویزی چیز شائع ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد بدران سعیدی صاحب کے حکم سے حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمہ اللہ کے حالات اور جذبات پر مقالے جمع کیے گئے اور تمام مقالوں کو مرتب کیا گیا اور انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد بدران سعیدی صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی بہت جلد انشاءاللہ یہ آئینہ مظاہروں کا خصوصی شمارہ شائع ہوگا۔ حضرات، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور حضرت ناظم صاحب کی بار بار یہ تاکید ہے کہ نماز عصر اس کے وقت پر ہوگی اور انشاءاللہ ہماری ترتیب بھی تقریباً یہی ہے کہ نماز عصر انشاءاللہ ہم اس کے وقت پر پڑھیں گے، اس لیے ہم کوئی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے اور بہت ہی مختصر کتاب کے لیے حضرت مولانا عتیق احمد صاحب استاد حدیث مظاہر سہارنپور خلیفہ اور جانشین خلیفہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب ہمارے درگاہ میں تشریف فرما ہے، ان کی چند نصیحتیں ہوں گی اور ان کے بعد حضرت مولانا شیخ محمد اسلام الحق اساتی دامت برکاتہم آپ کی تکمیل کرائیں گے۔ یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے۔ یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے۔ یہ منبع خوشبو مرکز دی کلیوں سے مہکتا گلشن ہے۔ نسبت سے رشید و احمد کی ہر پھول ہوا سرشار یہاں۔ نسبت سے رشید و احمد کی ہر پھول ہوا سرشار یہاں۔ ایک بزم ہدایت قائم ہے، ایک بزم ہدایت قائم ہے۔ باطل کے لیے تلوار یہاں، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے۔ اس بزم کے ہر گوشے میں اشرف کی شرافت زندہ ہے۔ اس بزم کے ہر گوشے میں اشرف کی شرافت زندہ ہے۔ محنت ہے خلیل احمد کی یہاں، محنت ہے خلیل احمد کی یہاں۔ ہر دل میں یہ تابندہ ہے، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے۔ یہ خانہ علم و دانش ہے، یہ مرکز دی کا زینہ ہے۔ یہ خانہ علم و دانش ہے، یہ مرکز دی کا زینہ ہے۔ بنیاد میں فضل حق کا لہو، بنیاد میں فضل حق کا لہو، مظہر کا اس میں پسینہ
اس بزم کو روزے اول سے یہ فقہ سعادت حاصل ہے، ممتاز نظر محمود کی لے، ممتاز نظر محمود کی لے، اس زمرے فقہ میں شامل ہے، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے، تنویر نبوت کی زو سے یا فیض زکریا قائم ہے، تنویر نبوت کی زو سے یا فیض زکریا قائم ہے، اسلامی نظر روحانی فضا، اسلامی نظر روحانی فضا، اسعد کی صدا بھی قائم ہے، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے، انوار حرم کی شمعوں سے یہ شجر مظفر روشن ہے، انوار حرم کی شمعوں سے یہ شجر مظفر روشن ہے، یہ بزم سعیدی اطہر کے، یہ بزم سعیدی اطہر کے دھڑکے ہوئے دل کا خرمن ہے، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے، یہ اہل خلد کا مسکن ہے، یہ اہل وفا کا نغمہ ہے، یہ اہل خلد کا مسکن ہے، یہ اہل وفا کا نغمہ ہے، خوشبو کا مہکتا باغ ہے یہ، خوشبو کا مہکتا باغ ہے یہ، بدران حسی کا چشمہ ہے، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے، احسان خداوندی سے صدا یہ فیض مظاہر پھیلے گا، احسان خداوندی سے صدا یہ فیض مظاہر پھیلے گا، اس بزم جہاں کے کونے تک، اس بزم جہاں کے کونے تک یہ فیض اکابر پھیلے گا، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے، دل سے یہ دعا ہے یوسف کی روشن یہ صدائے پیار رہے، دل سے یہ دعا ہے یوسف کی روشن یہ صدائے پیار رہے، یہ پھول پھلے مہکے یہ صدا، یہ پھول پھلے مہکے یہ صدا، سبزہ بھی رہے گلزار رہے، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے، یہ منظر خوشبو مرکز دل کلیوں سے مہکتا گلشن ہے، یہ علم و عمل کا سنگم ہے، یہ ذکر خدا کا مخزن ہے، یہ منبع خوشبو مرکز دل کلیوں سے مہکتا گلشن ہے۔
یہ پیچھے جو بچے کھڑے ہیں یہ ہٹ جائیں، پیچھے بچے ہٹو، پیچھے ہٹو، یہاں سے ہٹ جاؤ، اب نہیں چلے گا، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن عبد إبراهيم بن المغيرة بن وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.